جناب سیدہ زہرا پاک کے کسی بیٹے کو بھی خراش نہیں پہنچنے دی. وہ ہر آنے والے تیر کو، ہر آنے والے نیزے کو، ہر اٹھنے والی تلوار کو اپنے جسم میں روکتے رہے. لیکن جناب سیدہ زہرا پاک کے کسی شہزادے تک کسی تلوار کو نہیں پہنچنے دیا، کسی نیزے کو نہیں پہنچنے دیا، کسی برچھی کو نہیں پہنچنے دیا، کسی تیر کو نہیں پہنچنے دیا. وہ اپنے جسم کے ٹکڑے کرواتے رہے. لیکن مدینے کے تاجدار کی اولاد کو کوئی خراش بھی نہیں پہنچنے دی. جب امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے تمام رفقا ایک ایک کر کے جامع شہادت نوش کر چکے تو خاندان نبوت کی باری آئی. خاندان نبوت میں سے سب سے پہلے شبیہ رسالت مآب علیہ السلام حضرت شہزادہ علی اکبر وہ حضرت امام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. عرض کرتے ہیں کہ ابا جان مجھے اجازت دیجئے میں میدان جنگ میں نکلوں. حضرت گرامی حضرت شہزادہ علی اکبر شکل و صورت میں خد و خال میں مدینے کے تاجدار کے مشابہ تھے. آل مدینہ کو جب مدینے کے تاجدار کی یاد ستاتی تو وہ حضرت شہزادہ علی اکبر کی زیارت کر دل کو تسلیم دے لیا کرتے تھے. حضرت شہزادہ علی اکبر ایک مرتبہ حضرت امام حسین علیہ السلام مسجد میں تشریف فرماتے تو حضرت شہزادہ علی اکبر نے اپنے والد گرامی سے انگور کھانے کی فرمائش کی. تو وہ موسم انگور کے پھل کا نہیں تھا. حضرت امام پاک سے جب شہزادہ علی اکبر نے انگور مانگا تو آپ نے مسجد کے ساتھوں کی طرف ایک ہاتھ بڑھایا اور پھر آپ نے انگور کا خوشہ حضرت شہزادہ علی اکبر کو عطا کیا. حضرت گرامی وہ حضرت شہزادہ علی اکبر جو شکل و صورت میں خد و خال میں مدینے کے تاجدار کے مشابہ ہیں وہ حضرت امام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں. مجھے اجازت دیجئے. حضرت امام پاک فرماتے ہیں کہ علی اکبر میں تمہیں کیسے اجازت دے سکتا ہوں؟ تم تو میرے نانا کی تصویر ہو. جب مجھے نانا کی یاد ستاتی ہے میں تمہیں دیکھ کر تصویر دے لیا کرتا ہوں. میں نہیں جانتا کہ حضرت امام پاک نے اس وقت اپنے دل پر کون سی مقدار رکھی اور پھر حضرت شہزادہ علی اکبر کو دشمنوں کے مقابلے کے لیے بھیجا. حضرت شہزادہ علی اکبر میدان کارزار میں پہنچے. رزق کے اشعار بجتے ہوئے آپ نے یزیدی لشکر کو للکارا. لیکن کسی میں بھی یہ ہمت نہ ہوئی کہ وہ علی مرتضیٰ کے پوتے کے مقابلے کے لیے نکلے. اور پھر حضرت شہزادہ علی اکبر نے خود ہی یزیدیوں پر حملہ ہوئے اور آپ نے 120 یزیدیوں کو واسطے جہنم کر دیا. اب حضرت شہزادہ علی اکبر کا جسم مبارک زخموں سے چوٹ ہے. 3 دن کے بھوکے اور پیاسے ہیں. کھانے کا ایک لقمہ بھی حلق سے نیچے نہیں اترا. پانی کی ایک بوند بھی منہ میں نہیں پہنچی. لیکن اس کے باوجود علی مرتضیٰ کے پوتے نے 120 ناریوں کو مار کے جہنم کر دیا. اب گھوڑے کی بارے کو موڑا واپس خیمے کی طرف تشریف لائے. عرض کیا ابا جان پیاسا ہوں. حضرت امام پاک نے فرمایا کہ بیٹا تھوڑی دیر اور جہاد کرو. حوض کوثر پر تمہارے نانا تمہارا انتظار کر رہے ہیں. اب اپنے نانا کے ہاتھوں سے حوض کوثر کے جام پینا. پھر حضرت امام پاک نے چاندی کی ایک انگوٹھی جو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہ حضرت شہزادہ علی اکبر کو عطا کی. اور حضرت شہزادہ علی اکبر نے وہ انگوٹھی منہ میں رکھی اور پھر آپ نے فرمایا کہ اب میرے دل کو مجھے تسکین پہنچی ہے. واپس میدان میں پہنچے اور یزیدیوں پر حملہ آور ہوئے اور اس حملے میں حضرت شہزادہ علی اکبر نے 80 یزیدیوں کو واپس جہنم کر دیا. اب حضرت شہزادہ علی اکبر 200 یزیدیوں کو واقع جہنم کر چکے ہیں. عمر بن صاحب کہتا ہے کہ اس طرح کام نہیں چلے گا. پیچھے ہٹو اور تیروں کی بارش کر. اب شبیہ رسالت مآب حضرت شہزادہ علی اکبر پر چاروں طرف سے حملے ہو رہے ہیں. کہیں سے تیر آ رہا ہے, کہیں سے نیزے کا وار ہو رہا ہے, کہیں سے برچھی کا وار ہو رہا ہے, کہیں سے تلوار کا وار ہو رہا ہے. سخت
سے چور ہو کر حضرت شہزادہ علی اکبر گھوڑے کی زین سے نیچے تشریف لائے. عمر بن سعد نے کہا کہ حسین اپنے جوان بیٹے کی لاش کو اٹھا لو. میرے پاس کی بات نے اپنے 18 سال کے نوجوان علی اکبر کی لاش کو اٹھایا, خیمے کی طرف لائے, خیموں میں پورم بچ گیا, ماں لاش کے ساتھ چمٹ گئی. حضرات کرامی یہ 10 محرم دن کا منظر تھا, اور یہ تو صرف ایک منظر میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے. خاندان نبوت کی عزت مآب خواتین حضرت سیدہ زینب کے منظر دیکھ رہی تھی, حضرت ام روباب کے منظر دیکھ رہی تھی, حضرت سیدہ ام لیلہ یہ منظر دیکھ رہی تھی, حضرت سیدہ سکینہ یہ منظر دیکھ رہی تھی. اور خاندان نبوت کی عزت مآب خواتین کبھی حضرت شہزادہ علی اکبر کی لاش کو ناچتے ہوئے دیکھتی ہیں, کبھی قاسم کی لاش کے نعرے دیکھتی ہیں, کبھی اونو محمد کی لاشوں پر دوڑتے ہوئے دیکھتی ہیں, کبھی حضرت عباس کے بازو نہر فرات کے کنارے قلم ہوتے ہوئے دیکھتی ہیں. اور پھر خاندان نبوت کی عزت مآب خواتین نے یہ منظر بھی دیکھا کہ حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام میدان کربلا پر پہنچے, اور حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا منظر بھی خاندان نبوت کی عزت مآب خواتین نے دیکھا. انہوں نے اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی پیشانی وہ پیشانی جس پیشانی کو محمد حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہزاروں بار مٹا, اس پیشانی میں تیر کا. حضرات گرامی خاندان نبوت کی عزت مآب خواتین 10 محرم کو میدان کربلا میں یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھتی رہی. ہر ایک کی شہادت اپنی آنکھوں سے دیکھا. انہوں نے دیکھا کہ کبھی حضرت امام حسین اپنے ایک وفادار کی لاش کو اٹھا کر لاتے ہیں, کبھی دوسرے وفادار کی لاش کو اٹھا کر لاتے ہیں, کبھی علی اکبر کی لاش کو اٹھا کر لاتے ہیں, کبھی قاسم کی لاش کو اٹھا کر لاتے ہیں, کبھی اونو محمد کی لاشیں لے کر آتے ہیں, کبھی حضرت عباس کی لاش کو اٹھا کر لاتے ہیں. یہ سارے مناظر 10 محرم کو خاندان نبوت کی عزت مآب خواتین نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں. اور پھر حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے فوراً بعد دیکھتے ہی سارا جہان تاریک ہو گیا. اس قدر اندھیرا چھا گیا کہ پاس کھڑے ہوئے آدمی کی صورت دکھائی نہیں دیتی تھی. کچھ دیر کے بعد وہ اندھیرا گیا, اندھیرا ختم ہو گیا تو آسمان سے خون سے نچڑ ہو گیا, یہاں تک کہ زمین پر جس پتھر کو بھی اٹھایا جاتا اس پتھر کے نیچے تالا موجود ہوتا. اور پھر کچھ دیر کے بعد غائبانہ آوازیں آنا شروع ہو گئی. وہ آوازیں جنات کی تھی, وہ نوحہ خوانی کر رہے تھے, وہ کہہ رہے تھے کہ مسحل نبیہ جبینہ فلاح بریہ پر حدود اب واہ من اولیاء قریش وجدوہ خیر الجدود. کہہ رہے تھے کہ ان کا چہرہ چاند جیسا روشن ہے, اور ان کی پیشانی چاند کی طرح چمک رہی ہے, اور ان کا گھرانہ اعلیٰ قریشی ہے, اور ان کے نانا سرور دو جہاں ہیں. حضرات گرامی حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی شہادت مقدسہ ہوئی. ترمذی کی روایت ہے, ایک عورت کہتی ہے کہ میں 10 محرم کی شام کو مدینہ طیبہ میں حضرت ام المومنین کی خدمت میں حاضر ہوئی تو میں نے دیکھا کہ ام المومنین رو رہی ہے, اور میں نے حضرت ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ کیوں رو رہی ہیں؟ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے اب یہ خواب دیکھا ہے کہ مدینے کے تاجدار جس میں اقدس پر گرد و غبار ہے, آپ کی ریش مبارک پر گرد و غبار ہے, آپ کے بال مبارک بکھرے ہوئے ہیں, اور آپ کے ہاتھ میں ہاتھ کی ایک شیشی ہے. میں نے عرض کیا کہ اے مدینے کے تاجدار کیا حال ہے؟ مدینے کے تاجدار نے فرمایا کہ ام سلمہ میں ابھی میدان کربلا سے آ رہا ہوں, آج میرے بیٹے حسین کو شہید کر دیا گیا ہے,
اور میں اس شیشی میں شہداء کے خون کو جمع کرتا رہا۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ مجھے وہ مٹی یاد آ گیا، جو مٹی حضرت شہزادہ حسین کی پیدائش کے بعد مدینے کے تاجدار پر جناب جبرائیل امین علیہ السلام نے لا کر دی تھی، اور وہ مٹی مدینے کے تاجدار نے حضرت ام سلمہ کو عطا فرمائی تھی اور فرمایا تھا کہ جب میرے بیٹے کی شہادت کا دن ہوگا تو یہ مٹی خون میں تبدیل ہو جائے گی۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا وہ مٹی خون میں تبدیل ہو جائے گی۔ حضرات کرام، میں گفتگو کو سمیٹنے کی کوشش کرتا ہوں۔ خاندان نبوت کی عزت مآب خواتین 10 محرم کو میدان کربلا کے وہ مناظر اپنی سر کی آنکھوں سے دیکھتی ہے، اور پھر حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا آپ نے یہ منظر بھی دیکھا کہ میدان کربلا میں شہداء کے لاشیں پڑے ہوئے تھے۔ خاندان نبوت کے لاشوں کو دفنانے والا کوئی نہیں تھا، انہیں کوئی کفن دینے والا نہیں تھا۔ کیسی عجیب بات ہے کہ جنہوں نے لوگوں کو غسل دینے کا طریقہ سکھایا، جنہوں نے لوگوں کو کفن دینے کا طریقہ سکھایا، شریعت یہ کرتی ہے، آج ان کے لاشیں بے گور و کفن پڑے ہوئے ہیں، انہیں کوئی دفنانے والا نہیں ہے، انہیں کوئی کفن دینے والا نہیں ہے۔ حضرات گرامی، حضرت سیدہ زینب جب یہ منظر دیکھتی ہیں کہ شہداء کے لاشیں بے گور و کفن پڑے ہوئے ہیں، انہیں کوئی دفنانے والا نہیں، حضرت سیدہ زینب مدینہ طیبہ کی طرف اور مدینہ طیبہ کی طرف منہ کر کے آپ نعرے کی بارگاہ میں فریاد کرتی ہیں۔ آپ کہتی ہیں کہ یا محمدہ صلی علیہ اللہم علیہ السلام آدھا حسین بالعراء مزمل بالدماء مقطع العادہ یا محمدہ وبناتک سبایا وذریات مبتلا تصفی علیہ السلام۔ حضرت سیدہ زینب وہ منظر دیکھ کے مدینے کے تاجدار کی بارگاہ میں فریاد کرتی ہیں کہ اے نانا جان، اے مدینے کے تاجدار، دیکھیے آپ کا حسین، آپ کے کندھوں کی سواری کرنے والا، آپ کی سواری چوسنے والا وہ جٹیل میدان میں بے گور و کفن پڑا ہوا ہے، اس کے جسم کے کئی ٹکڑے ہو چکے ہیں، آپ کے حسین کو کوئی دفنانے والا نہیں ہے، آپ کے کندھوں کی سواری کرنے والے حسین کو کوئی کفن دینے والا نہیں ہے۔ اور حضرت سیدہ زینب کہتی ہیں کہ یا محمدہ وبناتک سبایا، اے نانا جان دیکھیے نا آپ کی اولاد کو قیدی بنا لیا گیا ہے، اے مدینے کے تاجدار دیکھیے آپ کی زینب کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈالی گئی ہیں، اے نانا جان دیکھیے نا ہوا چلتی ہے تو وہ گرد اڑاتی ہے اور آپ کے حسین کی لاش پر بکھیر دیتی ہے۔ حضرات گرامی، حضرت سیدہ زینب کی یہ فریاد سن کر دوست اور دشمن سب رو پڑے۔ حضرات گرامی، بس آخری بات کر کے بات کو سمیٹتا ہوں۔ ہمارے ہاں اگر کسی کا کوئی ایک فوت ہو جائے تو اسے سہارا دینے کے لیے بہت سے لوگ آ جاتے ہیں، اور اگر کسی کا کوئی جوان فوت ہو جائے تو اس ماں کو انتظار ہوتا ہے کہ ابھی میرا باپ آ جائے گا، وہ مجھے اپنے سینے سے لگا لے گا، ابھی میرا بھائی آ جائے گا، وہ میرے سر پر ہاتھ رکھے گا، میرا دکھ بانٹ لے گا، ابھی میری ماں آ جائے گی، وہ مجھے سینے سے لگائے گی تو میرا دکھ کم ہو جائے گا۔ لیکن ذرا سوچئے کہ کربلا کے اس وحشتناک جنگل میں خاندان نبوت کی عزت مآب خواتین کو سہارا دینے والا کون تھا؟ حضرت سیدہ زینب کو سہارا دینے والا کون تھا؟ وہ کس کا انتظار کرتی، انہیں کون سہارا دینے کے لیے آتا؟ حضرت علی اکبر آتے، ان کا لاشا تو ریت کے نیچے دفن ہو چکا تھا۔ حضرت قاسم آتے، ان کی لاش کے تو کئی ٹکڑے ہو چکے تھے۔ حضرت اونو محمد آتے، ان کے جسم تو گھوڑوں کے زوروں تلے پامال ہو تھے۔ ناموس محمد کے پہرے دار حضرت عباس آتے، ان کے بازو تو نہر فرات کے کنارے قلم ہو۔ خاندان نبوت کی عزت مآب خواتین کو اس کربلا کے وحشتناک جنگل میں سہارا دینے والا کوئی نہیں تھا۔
حضرات گرامی میدان کربلا میں میرے نبی کی اولاد پر ظلم و ستم کی انتہا ہوگی. حضرات گرامی میرے نبی کی اولاد کو مٹانے کے لیے بہت سے ظلم و ستم ہوئے، لیکن میرے نبی کی اولاد کو کوئی مٹا نہیں سکا، اس لیے کہ یہ رب کائنات کا فرمان ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. حضرات گرامی آپ تاریخ کا مطالعہ کریں، شیب ابی طالب سے لے کر کربلا تک، اور کربلا کے بعد بھی اولاد رسول پر ظلم و ستم ہوتے رہے، لیکن اولاد رسول کو کوئی مٹا نہیں سکا اور نہ ہی قیامت تک کوئی مٹا سکے گا. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہم سب کو شہداء کربلا کے مشن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، شہداء کربلا کے مشن کے ساتھ وفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ تعالیٰ یہ محافل کا سلسلہ جاری ہے اور آنے والی محافل میں علماء کرام واقعہ کربلا کے مختلف پہلو پر گفتگو فرمائیں گے اور واقعہ کربلا بھی بیان فرمائیں گے اور ہم سننے کی سعادت حاصل کریں گے. اللہ تعالیٰ سب کو اہل بیت اطہار کی محبت عطا فرمائے، اہل بیت اطہار کی غلامی عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.